السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جاننے والے ہیں ایک سب سے پاورفل دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا ضرور کرے۔ تو وہ کون سی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی ہے، اور آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا کا صلہ بھی دیکھیے، دعا کیا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا سبحان اللہ، فرما۔ بے شک۔ تو چونکہ دعا جیسی تھی ویسا مژدہ بھی سنایا گیا۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے رب مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ تو رب نے کیسے دعا قبول فرمائی؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب دعا قبول ہوئی، پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردبار۔ اب آپ سوچیں اس ایک آیت کریمہ میں کتنی بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت کہ اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا۔ دوسری بشارت کہ یہ لڑکا اس عمر کو پہنچے گا جو عمر شعور کی ہوتی ہے۔ اور تیسری بشارت کہ یہ بچہ عقل مند ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پروردگار نے 3 مژدے جاں فضا عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسی دعا ہوتی ہے ویسا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب دعا تھی حبلی من الصالحین کی، تو غلام حلیم کی بشارت دی گئی، غلام حلیم کی بشارت دی گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا کیوں تھا؟ اور یہ بھی اس عمر کے اندر جو عام طور پر جس عمر کے اندر باپ بننا مشکل ہوتا ہے، اس عمر میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا مشن رکے نہیں، میرے بعد میرا بیٹا میرا مشن لے کر آگے بڑھتا رہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ نہ تھی کہ میرا سہارا بنے۔ بھئی آج ہم اور آپ بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ عام طور پر بوڑھے بوڑھیاں انسان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ مجھے اس کا کاندھا نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی کہتا ہے بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشا نہیں تھا۔ میں اس کی دلیل ایسی پیش کروں گا کہ انشاءاللہ العظیم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، خاص طور پر صاحب علم کے۔ چونکہ مقصد کو اللہ جانتا ہے، تو آپ نے بیٹے کی تمنا اس وجہ سے کی تھی کہ تاکہ جس مشن کی وجہ سے مجھے آج ستایا جا رہا ہے، میرے لیے دیواریں چنی جا رہی ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور مولا تو مجھے بچا رہا ہے، تو مولا ایک نہ ایک دن تو میں چلا جاؤں گا، لیکن تیرا یہ پیغام اور دعوت توحید کا سلسلہ بند نہ ہو، اس کے لیے مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ تو پروردگار نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ اسی بیٹے کی نسل سے مصطفیٰ پیارے کو پیدا بھی فرما دیا، تاکہ یہ مشن قیامت تک جاری ہو ساری رہے۔ چونکہ نیت وہی تھی نا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار نے پیدا فرمایا۔
اگر بڑھاپے کے سہارے کی بات ہوتی تو پھر اب آگے کی آیت کو آپ سمجھیں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے. تو اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے ایک حلیم فرزند کی بشارت سنائی، اور پھر فلما بلغ معہ السعی، سبحان اللہ، بے شک. اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، چل سکے، آ سکے، ہر کام میں ساتھ دے سکے. میں جب ہر کام کو سوچتا ہوں تو حج کو جانے والے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کبھی یہ تصور ان کے ذہن میں شاید کسی کے آتا ہو، شاید کسی کے آتا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی میں جب کعبے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو اس تصور میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ جس کعبے کا طواف بڑے اطمینان سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہم بڑے آرام سے کعبے کا طواف کر سکتے ہیں. اس ہماری آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اسی کعبے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی. اسی کعبے کے سامنے صدیق اکبر کو زخمی کیا گیا. ان سارے لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی اور آج ہمارے لیے کعبے کا طواف آسان ہو گیا. کبھی ہم نے اس انداز سے بھی کعبے کو دیکھا؟ کبھی صفا پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے سوچا کہ اسی کوہ صفا پر دار ارقم تھا، جو حضرت ارقم صحابی کا مکان تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ کعبے کے سامنے سجدے کی اجازت بھی نہیں تھی، حرم میں عبادت کی اجازت نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے گھر میں بیٹھ کر لوگ وہاں پر آتے، اسلام کی تعلیمات سیکھتے اور پھر وہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے. کبھی اس اینگل سے بھی ہم نے دیکھا، ہم تو بھاگے، ہو گیا، ختم. یہ سچویشن ہے. اب یہاں قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، لفظ معہ آیا، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے. اب یہ دوڑ دھوپ کس کام کے اندر؟ کعبے کی تعمیر کے اندر. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کو دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کیا کرتے تھے. اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ پتھر اٹھا کر دے سکیں، پتھر اٹھا کر دے سکیں. یہاں سے جو بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مشن کے سلسلے میں تعاون کے لیے اولاد کی دعا کرو تو اللہ پھر ایسی اولاد عطا بھی کر دیتا ہے جو مشن کے سلسلے میں تعاون کرنے والی ہو. بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.